نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، چودھویں تراویح میں 17واں پارہ تلاوت کلام پاک سنا گیا۔ اللہ جل جلالہ اس کو ہماری کامل بخشش کا ذریعہ بنائے۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورہ انبیاء سے ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ جل جلالہ نے وہی مضامین ارشاد فرمائے ہیں جو سابقہ صورتوں میں بیان فرمائے۔ اس صورت کی ابتدا میں مشرکین کے قرآن حکیم کے بارے میں رویہ ذکر کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی ان کو نصیحت کی جاتی ہے اسے سنجیدگی سے نہیں سنتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پر سنتے ہیں۔ کبھی یہ منکرین حق کہتے ہیں یہ قرآن کریم نعوذ باللہ جادو ہے، جادو کا کلام ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بیہودہ خیالات ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ شاعر کا کلام ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، اس سے پہلے انبیاء پر بھی وحی آتی رہی ہے۔ ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی اس کو شاعر کا کلام کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 16 میں فرمایا یہ زمین و آسمان ہم نے محض کوئی کھیل کے طور پر نہیں بنائے کہ ان کا کوئی سنجیدہ مقصد نہ ہو، بلکہ ہم نے ان کو بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی سوا بھی کوئی خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو زمین و آسمان کے بقا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، کائنات کو بنانے والا ایک ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 34 اور 35 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی۔ آپ یہاں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں ہر کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے اچھے اور برے حالات یہ آزمائش کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں کہ تکالیف پر کون صبر کرتا ہے اور نعمتوں کے میسر ہونے پر کون شکر ادا کرتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو مایوسی اور ناشکری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 69 تک جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ مورتیاں اور بت کیا ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ قوم کی غیر موجودگی میں جب ساری کی ساری قوم شہر سے باہر کہیں چلی گئی، موقع غنیمت پا کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ جب قوم نے حضرت ابراہیم سے واپس آ کر قوم نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، یہ اس کا کام ہے۔ قوم شرمسار ہوئی، سب نے سر جھکا لیے
اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو باتیں نہیں کرتے، ہم ان سے کیسے بات کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ تمہاری اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، تو یہ معبود کیسے؟ تو پھر ان کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ تو اس پر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں طے پایا کہ ان کو جلا دیا جائے، اور اعلان کیا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم کو جلا دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہم نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، ہم نے ان کی ہر چال کو ناکام بنا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکالا۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 86 تک بہت سارے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا۔ ان میں سر فہرست حضرت داؤد علیہ السلام ہیں کہ اللہ نے ان کو علم نبوت عطا فرمایا، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو فنون بھی عطا فرمائے، اور ان کو ایک معجزہ یہ بھی دیا کہ جب یہ اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایک شاندار اور بے مثال حکومت دی تھی۔ اسی طرح حضرت ادریس کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر اور عزیمت کے پہاڑ تھے ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر یہ اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ جل جلالہ نے سمندر کے اندر ایک مچھلی کے پیٹ کو ان کا قید خانہ بنا دیا، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، بالآخر انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ جل جلالہ نے ان کی دعا قبول کی اور مصیبتوں سے ان کو نجات دی۔ اور اللہ جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 94 سے لے کر آیت نمبر 104 تک جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اس کے ہر ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ انکار کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے کا وقت بھی قریب ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، خدا کے علاوہ اصل خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، اللہ پاک دونوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، جن بتوں کو یہ خدا مانتے ہیں، اگر یہ واقعتاً خدا ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے، تو ان کا جہنم میں جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ یہ جھوٹے خدا ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا ہم اس آسمان کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک سورہ انبیاء ختم ہو جاتی ہے، آگے سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج میں اللہ جل جلالہ نے قیامت کا اور جہنم کا ذکر کیا ہے، اور اس کے متعلق پیدا ہونے والے شبہات کا جگہ جگہ جواب دیا ہے، اور اس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اور حج اور عمرہ کے متعلق احکام بھی اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس صورت کے آیت نمبر 11 میں فرمایا کچھ لوگ دنیاوی غرض کے لیے دین اختیار کرتے ہیں، اگر دین میں داخل ہو کر ان کو کوئی دنیاوی فائدہ ملتا ہے تو عبادات پر پابند ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نقصان نظر آتا ہے
تو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جب دین چھوڑتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 38 تک حق تعالی شانہ نے جو مضمون ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو انہیں ہدایت کی گئی کہ اس گھر کو حق تعالی شانہ کے لیے قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، اور حج کا اعلان کر دیا جائے۔ ہر دور دراز علاقے سے، نزدیک سے لوگ اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں۔ جو اللہ کی قائم کردہ حدود کا احترام کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا دل پاک کر دے گا۔ قربانی اور حج و عمرہ کے مسائل ذکر کیے، اور اللہ جل جلالہ اس ضمن میں فرماتے ہیں آیت نمبر 34 میں کہ ہم نے ہر امت پر یہ قربانی کا جو فریضہ ہے ہم نے مقرر کیا ہے، یعنی ہر نبی کی امت نے حضرت ابراہیم کے بعد یہ قربانی کی ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ یہ جو تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو، اس میں اصل چیز جو خدا کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانوروں کا گوشت اور خون نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری خدا پرستی اور تمہارے دل کا اخلاص ہے۔ اور حق تعالی شانہ تم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک قیمتی اور نفیس چیز جانور اللہ کے حکم سے اللہ کے نام پر قربان تم نے کی ہے، اسی طرح ہم تم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم میں تمہیں خود بھی قربان ہونا پڑے اللہ کی راہ میں، تو تمہیں یہ قربانی بھی پیش کرنی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 39 اور 40 میں مسلمانوں کو سب سے پہلے جہاد کی اجازت دی۔ اب تمہیں جہاد کی اجازت مل گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ نے جہاد کا فلسفہ بھی ذکر کر دیا کہ جہاد کیوں مشروع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو عبادت گاہیں اور مساجد مسمار کر ڈالی جاتی، کیونکہ جہاد یہ شریر لوگوں کے شر کو روکنے کے لیے اور ان کے برائی کے حملے سے بچاؤ کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے اللہ جل جلالہ نے نیکی کو برقرار رکھا ہے اور شر اور فساد کو اللہ جل جلالہ نے اس کے ذریعے دور کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 78 تک فرمایا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم جن خداؤں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا کہ اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھینتی ہے تو اسے بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ مدد مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جو خدا سے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، اور جن سے مدد مانگی جا رہی ہے خدا کے علاوہ وہ مددگار بھی کمزور ہیں اور بے بس ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے انسانوں سے شکوہ کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق تھا، انسانوں نے اللہ پاک کو ویسے پہچانا نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا پہلی کتابوں میں،
اور قرآن کریم میں بھی تمہیں مسلمان کہا گیا ہے۔ فرمایا تم اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی دین دنیا کے معاملے میں مدد فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔